ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ خبریں۔ مقبوضہ کشمیر میں آج جموں خطے کے ضلع راجوری میں ایک حملے کے دوران 2 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے۔ بھارتی فوجیوں پر حملہ ضلع میں نوشہرہ کے علاقے کھاری تھریٹ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران ہوا۔ آخری اطلاعات آنے تک علاقے میں فوجی آپریشن جاری تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر کی ایک عدالت نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک اور کئی دیگر حریت رہنماؤں کو ایک 22 سالہ پرانے مقدمے میں بری کر دیا ہے۔ 1998 کے ایک جھوٹے مقدمے میں استغاثہ کی طرف سے ان رہنماؤں کے خلاف کوئی ثبوت پیش کرنے میں ناکامی کے بعد انہیں بری کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں 150 روز سے جاری فوجی محاصرے، مواصلاتی پابندیوں اور شدید سرد موسم نے اہل کشمیر کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے۔ غیر قانونی طور پر نظر بند جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے 2019 کو مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے لیے مہلک ترین سال قرار دیتے ہوئے دعا کی کہ 2020 کشمیری عوام کے لیے امید، امن، عزت اور احترام کا سال ثابت ہو۔ متنازع شہریت قانون کے خلاف بھارت میں 100 تنظیموں نے مشترکہ جدوجہد شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کے متنازع قانون کے خلاف مشترکہ لڑائی ہم بھارت کے شہری کے بینر تلے لڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ گزشتہ برس مودی سرکار نے 5 اگست کو مقبوضہ ریاست کی خصوصی حیثیت ختم کر کے نہ صرف مظلوم کشمیریوں کو اپنے وطن میں 10 لاکھ قابض فوج کے سہارے بے بس کر دیا، بلکہ اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے میڈیا کا گلا گھونٹنے کا بھی پورا انتظام کیا گیا۔ اس حوالے سے سنتے ہیں BBC کی یہ مختصر رپورٹ۔ کشمیر شاید دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں پر 300 صحافی صرف 5 یا 6 کمپیوٹرز پر اپنا کام کرتے ہیں۔ First of all, we have to prove our identities. ہمیں دکھانا ہے کہ we are journalists, please LOS. So it's like آپ مانگ نہیں رہے ہیں کہ انٹرنیٹ چاہیے. You are like begging for the internet. We feel like that, to be very honest. لیکن ان کا مسلسل مطالبہ ہے کہ میڈیا سینٹر میں کمپیوٹروں کی تعداد میں اضافے سے نہیں بلکہ وادی میں انٹرنیٹ کی بحالی سے ہی صحافت بحال ہو سکتی ہے۔ لیکن یہاں سے 200 سے زیادہ روزنامے اور 50 سے زیادہ ہفتوار اخبارات شائع ہوتے ہیں۔ ان اداروں کے ساتھ بالواسطہ اور بلا واسطہ ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے۔ مقامی مدیر تو کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی پابندی نے انہیں بغیر ٹیکنالوجی والے ماضی میں دھکیل دیا ہے۔ جو بھی ہو، انٹرنیٹ پر مسلسل پابندی کی وجہ سے کشمیر میں صحافتی آزادی پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ آزادی صحافت کو جمہوریت کا چوتھا ستون تصور کیا جاتا ہے، لیکن آج کے بھارت میں ہندو انتہا پسند حکمرانوں کے زیر سایہ صرف RSS کے غنڈے اور ہندو توا کی سوچ آزاد ہے۔ آج کے بھارت میں ہندو اکثریت کا جبر نافذ ہے اور اقلیتیں اپنی بقا کی آخری جنگ بھارت کی سڑکوں پر لڑنے کے لیے مجبور ہیں۔ ایسی طرز حکمرانی کو فسطائیت کے سوا اور کیا نام دیا جا سکتا ہے؟